أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ، ایک حضرت سارہ ایک حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق اور ان سے پھر حضرت یعقوب، وہ سارا سلسلہ، اور یہاں حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آ کر آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اب حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے محبوب آپ چرچا کیجئے، ان کا ذکر کیجئے لوگوں کے سامنے، ان کے اوصاف و کمالات کو لوگوں کے سامنے بیان فرمائیے۔ تو دیکھیں شروع سے پہلے مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، پھر کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اب کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اب اس کے آگے کہا جائے گا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، حضرت ادریس کا بھی تذکرہ کیجئے۔ تو انبیاء کا تذکرہ کرنا یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا۔ اپنے انبیاء کا تذکرہ کس سے کروائے جا رہے ہیں؟ کہ محبوب آپ کریے لوگوں کے سامنے۔ اور اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ کہ کبھی بچپن کے حالات ہوتے ہیں، کبھی جوانی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی دین کی دعوت جو دیتے ہیں اس کے حالات ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے ان کے حالات ہوتے ہیں، سارے ہی حالات ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز تو عید میلاد النبی میں سنی کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی کے کبھی اوصاف بیان کرتے ہیں، کبھی بچپن کے، کبھی ولادت کے، کبھی جوانی کے، کبھی اعلان نبوت سے پہلے کے، اعلان نبوت کے بعد کے، سارے حالات بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کہ وہی ہے جو قرآن کہتا ہے وہی تو ہم کرتے ہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کوئی نیا کام عید میلاد النبی پر نہیں ہوتا، قرآن میں بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو جو حکم دیا امتی وہی کام کرا کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں انبیاء کرام کا یہ چیز۔ تو یہاں کیا کہا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، ایک چیز، اور دوسرا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول تھا جو غیب کی خبریں سناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دو اوصاف یہاں ذکر ہوئے جو نمایاں ہے۔ سارے انبیاء سچے ہیں، اور انبیاء سچے نہیں ہوں گے تو سچا ہوگا کون؟ انبیاء ہی سچے نہ۔ بھئی یہ قرآن آیا کہاں سے؟ کہ اللہ نے اتارا محبوب پہ، پھر تو آیا ہمارے پاس۔ تو اگر نبی سچے نہ ہو تو ساری شریعت ہی پھر تو جھوٹی ہو جائے گی، نبی سچا نہ ہو تو سارا دین ہی جھوٹا ہو جائے گا۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچی ہستیاں اگر کوئی ہے تو وہ انبیاء کرام کی، سارے سچے ہیں۔ لیکن یہاں خاص طور پر حضرت اسماعیل کو کہا گیا کہ حضرت اسماعیل، مطلب انبیاء میں بھی اسماعیل ایسا ہے جو اپنے وعدے کا بڑا سچا ہے۔ کتنے سچے ہیں اور کیسا وفا کرنے والے۔ وہ حضرت ابراہیم نے تو خالی خواب میں دیکھا تھا نا، کیا کہ وہ اپنے بیٹے پہ چھری چلا رہے ہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ والد صاحب کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ اپنے بیٹے کو وعدے کا سچا اور صبر کرنے والا پائیں گے۔ 9 سال کی عمر ہے حضرت اسماعیل کی، کوئی بڑی لمبی چوڑی عمر نہیں۔ 9 سال میں بچوں کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا، کپڑے اپنے خود سے نہیں پہن سکتے ہو۔ اس عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں آپ نے جو دیکھا ہے خواب میں کر گزریے، آپ کے بیٹے کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ کہا کتنے سچے ہیں کہ باپ نے تو کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور بیٹے نے کہا ٹھیک ہے کر ڈالیے۔ ایک یہ وعدہ، اور دوسرا کا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئے، اور جب لوگوں تک
پیغام پہنچانا آپ نے شروع کر دیا تو کسی ایک آدمی سے لین دین کے معاملے میں یوں ہوا، اس نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت اسماعیل کو کیا کہا؟ آپ یہاں رکیے، ابھی میں آتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا لیکن وہ بندہ نہیں آیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن پورا گزر گیا، اس کے باوجود بھی نہیں آیا، تیسرا دن گزر گیا، اس کے باوجود بھی نہیں آیا، اور حضرت اسماعیل وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب وہ آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے اس پر، اس کو بلاتے ہیں، کہا تو نے 3 دن پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں رکیے میں آتا ہوں، کہا تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، اب وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دی۔ حضرت اسماعیل کہتا ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ 72 گھنٹے کسی کے خالی یہ کہہ دینے پر رکیے میں آتا ہوں، ایک آدمی کا نہ ہلنا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے وعدے کے کیسے سچے ہوں، جس کا اندازہ آپ اور ہم نہیں لگا سکتے۔ ہم دین میں 2500 بار یہ کہتے ہیں میں آتا ہوں تو رک، میں آتا ہوں تو رک، اور ہر مرتبہ ہم وعدہ خلافی کر جاتے ہیں۔ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئی، مطلب دینے میں باقی رہ گیا، میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ پر لا کر کے دیتا ہوں، رکیے میں اسی جگہ پر، وہ میری بچی ہوئی قیمت ہے وہ لا کر کے دیتا ہوں۔ سودا نہیں ہوتا ہے، 50,000 10 روپے کا ہوا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ 50,000 لے لو، 10 روپے چھٹے نہیں ہیں میں لے کر کے آتا ہوں، یہیں رکو ابھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ کہا میری کچھ رقم باقی تھی تو میں نے کہا رکی ابھی میں لا کر کے دیتا ہوں، میں بھول گیا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد میں اس جگہ پر آیا، جب میں وہاں پہنچا تو حضور علیہ السلام ویسے ہی موجود تھے جب میں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ رکیے۔ کتنے سچے، صادق الامین حضور کو کہا جاتا ہے نا، اپنے وعدے کے بڑے سچے ہیں۔ 3 دن کے بعد پھر حضور فرماتے ہیں اے نوجوان تو نے تو مجھے مشقت اور تکلیف میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ وعدے کی سچائی ہے۔ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے لوگو اپنے وعدے وفا کرو، اس لیے کہ جو وعدہ تم کرو گے اس کے بارے میں تم کو پوچھا جائے گا قیامت۔ اس لیے وعدے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے ہم کو اور آپ کو، ورنہ یوں کہیں انشاءاللہ مجھ سے ہوگا تو دیکھیں گے، انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں، یہ وعدہ نہ کریں، بڑی تکلیف والی بات ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں ہے، اور جس کے پاس وعدہ وفائی نہیں ہے کہ اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایک تو درزی، ایک بال کاٹنے والا، یہ لوگوں کا حساب بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت۔ اب بھی آئیے خالی بٹن باقی ہے، آئیے خالی وہ باقی ہے، آئیے وہ باقی ہے۔ کسائی تم آؤ نے میں رانگ کی بوٹی تم کو دوں گا، تم آؤ خالی تمہارے لیے کلیجی رکھی ہے، بس وہاں پہنچو تو غائب، وعدہ کیا تم آؤ بس غائب۔ کسی سے وعدہ نہ کرو۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس امانت داری نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کے پاس وعدہ وفائی نہیں کا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ کا دین کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں اس کو تھوڑا سا میں پھیلا دیتا ہوں تاکہ اور وضاحت ہو جائے۔ کہ جب وہ اسلام میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا اس نے کہ مولا میں تیری عبادت کروں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوا، کہا اب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سارا معاملہ ہے۔ کہا اسلام میں داخل ہونے کے بعد فجر کی اذان سنتا ہے، سویا رہتا ہے، پہلا وعدہ خلافی شروع۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، عصر، مغرب، عشاء ہوتی ہے، مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، اسے تو پرواہ ہی نہیں کوئی۔ رمضان آتا ہے، دھندا برابر کرتا ہے، روزہ رکھنا نہیں کوئی۔ کہا اپنے رب سے اس نے وعدہ کیا تو نہیں نبھا رہا، تو ہمارے تمہارے وعدے توڑ دے تو اس پر کیا شرمندہ ہونا کہ وہ تو ایسا ہے کہ اس نے رب سے وعدہ کیا جو نہیں نبھا رہا۔ تو ہمیں اور اپنے آپ کی، ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایسی صفاتیں جو انبیاء کی ہیں۔ سچا ہونا کس کی صفت ہے؟ وعدہ وفا کرنا کس کی صفت ہے؟ کہ یہ انبیاء کی صفت ہے، اگر اس کا ذرہ بھی مل جائے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔
لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساری معاملات ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ہم نے اسے رسول اور نبی بھی بنا کر کے بھیجا. یہ جو یہودی اور اسرائیل، یہودی اور نصرانی عیسائی جتنے تھے، کیا کہتے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں تو یہ نبی ہیں بھی نہیں، اور ان کی امت میں، مطلب ان کے اولاد میں کوئی نبی آنا بھی نہیں ہے. سارا کا سارا نبوت کا سلسلہ تو حضرت اسحاق کے پاس ہے. اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب کے بعد سارا سلسلہ چلتا رہتا. ان کے رد میں اللہ نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف اسحاق کو نبوت دی ہے؟ ہم نے تو اسماعیل کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا. یہ چیز. اب اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. خود بھی سچے تھے، خود بھی رسول تھے، خود بھی نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے. وہاں بھی وہی تھا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں گا میرے رب نے مجھے نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا کہ اسماعیل نبی تھا، سچا اور پکا تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیتا تھا، اور ساتھ میں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کا پسندیدہ تھا. یہ چیز ہے، یہ چیز بہت زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کا حکم دینا یہ بھی انبیاء کی سنت ہے. کہاں؟ لوگوں کے گھروں میں بعد میں، پہلے اپنے گھر میں دینا، یہ سنت ہے انبیاء کے. یہاں تو اپنے گھر میں اندھیرا ہے اور دوسروں کے گھروں میں روشنیاں کرنے کے لیے چلے ہیں ہم. تو پہلے ہمیں شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث سن کر بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے نکلا. آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لیے آواز دے دیتے، اور کہا یا اپنے پاؤں مبارک سے اسے ہلا دیتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلیے. تو کہا اگر آج بھی یہ اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ حضور کی سنت پر عمل کر رہا ہے. اگر ساری بات ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ.